اردو ہے، عالمی یوم اردو۔ میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو یوم اردو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اردو اب ایک عالمی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، یہاں پیدا ہوئی، یہاں پھولی پھلی، اور یہیں سے پوری دنیا میں پھیلی۔ یہ تھوڑا سا ایک پہلو المیہ کی طرف جاتا ہے کہ جس ملک میں یہ اردو پیدا ہوئی وہیں اس کے احترام رہی ہے، ورنہ پوری دنیا کی سطح پر اس اردو کو بڑی مقبولیت اور بڑی محبوبیت مل رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں انگریزی کے بعد جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وہ ہماری اردو ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کے 20 ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک اردو ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ UN نے گزشتہ 2 سال پہلے اس اردو کو اپنی 7 بین الاقوامی زبانوں میں شامل کر لیا، تو اب یہ دنیا کی 7 زبانوں میں سے ایک ہے، اور وہاں کی تمام اطلاعات اور تمام نوٹسز اردو میں بھی جاری ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہمارے لیے معاملہ یہ ہے کہ یہ اردو ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے۔ اس لیے محترم ہے کہ یہ ہماری ماں کا تحفہ ہے، اسی لیے ہم اس کو مادری زبان کہتے ہیں۔ ہماری ماں نے ہمیں اسی زبان میں بولنا سکھلایا تھا، اور سب سے پہلے جب ہم اپنی ماں کی گود میں پہلا لفظ ہمارے منہ سے نکلا تھا تو وہ کیا تھا؟ الف سے اماں اور بے سے بابا۔ اور یہ خون بن کے دوڑتی ہے ہماری رگوں میں۔ ہماری ماں نے اپنے دودھ میں اس اردو کو ملا کے ہمیں پلا دیا ہے، اور یقین جانیے کہ اسی اردو میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے تو تھوڑی سی دبی زبان میں بول کے گئے، لیکن میں یہاں تک کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اردو اگر ساتھ نہ دے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور مذہب اسلام کو اور اپنی کتاب قرآن و حدیث کو براہ راست نہیں پڑھتے، اسی اردو کے حوالے سے ہم تک آتی ہے، اور اگر سمجھداری میں تھوڑی سی ہیر پھیر ہو گئی تو ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ تو یہ ہندوستان میں، انگلینڈ میں رہ کر کے انگریزی میں اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، جاپان میں رہ کے جاپانیز میں اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں اردو کے بغیر اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا اور اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اردو اب تو ہماری تہذیب بھی ہے، یہ اردو ہماری شناخت بھی ہے، اور یقین جانیے کہ اسی اردو میں ہماری بھلائی بھی ہے۔ میں کریم سٹی کالج میں اردو کا استاد ہوں۔ بہار میں بحالیاں ہوئی، بہت بڑی بڑی بحالیاں ہوئی، اور جتنے میرے شاگرد جنہوں نے اردو سے BA کیا، MA کیا اور ٹیچرس ٹریننگ کی، ان سب کی بحالی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اسکول والے لوگ، کئی اسکول والے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ کوئی اردو کا استاد ہم کو دیجیے، کوئی طالب علم دیجیے جو ہمارے اسکول میں اردو پڑھا سکے۔ تو اب کوئی ہے نہیں کہ میں دوں، سب کی بحالی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر نوودے ودیالیہ ہاتا میں جو سینٹرل اسکول ہے،
وہاں سے گزارش میرے پاس آئی کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیچر نہیں آ جاتا ہے تب تک ایک آپ کامیاب استاد دیجیے جو ہماری، کیونکہ وہاں ڈاکٹر اختر آزاد صاحب تھے اور ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا بھاگلپور یونیورسٹی میں، تو وہ چلے گئے، سیٹ خالی ہو گئی۔ تو ایک بار نہیں کئی بار وہاں سے گزارشیں آئیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا طالب علم بچا نہیں کہ جس کو میں وہاں بھیجوں۔ اور اس طرح سے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں لوگ اردو چھوڑ کر کامرس پڑھ رہے ہیں؟ کیوں ہماری بچیاں کامرس پڑھ رہی ہیں؟ کیوں ہمارے بچے ہسٹری پڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بایولوجی پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو میڈیکل کرنا ہے، لیکن کامرس کیوں پڑھتی ہیں ہماری بچیاں؟ کیا مقصد ہے؟ کہاں جانا ہے ان کو؟ ہسٹری کیوں پڑھتے ہیں ہمارے بچے جہاں 1 لاکھ کی لائن لگی ہوئی ہے؟ اردو کیوں نہیں پڑھتے جس میں صرف 10 اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں اور اس میں سے ہمارا روزگار ہمارے لیے پکا ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے جس میں ہماری تہذیب ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے اردو کہ جس سے کھڑا ہونے کا سلیقہ آ جائے، بولنے کی تمیز پیدا ہو جائے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سنوار سکیں، انہیں با ایمان بنا سکیں، انہیں مہذب بنا سکیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تحفہ جو ہماری ماں کا ہے، اردو ہماری مادری زبان، اس سے ہم لوگ محبت کریں اور اس کو فروغ دیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ میں یہ جو ادارہ جو تحریک اردو جمشید پور عمل میں آیا ہے، میں اس سے پہلے سے واقف نہیں تھا۔ جب کاپیاں میرے پاس آئیں تو میں واقف ہوا اور یقین جانیے کہ دل سے بڑا خوش ہوا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن مبارکباد نہ دے کر میں اپنی طرف سے ایک احسان قبول کرتا ہوں ان لوگوں کے جن لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اردو کا ایک خادم ہوں میں، جہاں جب بھی اس ادارے نے آواز دی میں لبیک کہوں گا، آؤں گا، ہم سے جو ہو سکے گا میں ہاتھ بٹاؤں گا، اس لیے کہ میں اردو کا عاشق ہوں اور اردو کو چاہتا ہوں کہ یہ پھولے پھلے، ترقی کرے اور اس اردو کے حوالے سے ہماری شناخت قائم رہے، ہم اس کے حوالے سے ترقی کریں، ہمارا سر بلند رہے اس زبان کی وجہ سے۔ اب رہ گئی بات کہ وہ تمام بچے جنہوں نے اچھی خاصی تعداد میں اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، سب نے لکھا، بہت ہی اچھا لکھا۔ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے یہ درد مفتی صاحب سے بیان کیا کہ میں کیا کروں، ادارہ 3 ہی کی اجازت دے رہا ہے، ورنہ اس میں تو اتنے بچوں کے مضامین اور کاپیاں موجود ہیں کہ انعامات اگر تقسیم کریں تو اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی، لیکن پابندیاں تھیں، 1st 2nd اور 3rd کرنا تھا۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ انعام کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے کہ آپ نے اس میں حصہ لیا، آپ نے قلم اٹھایا اور لکھا۔ چند بچوں کی تو ہینڈ رائٹنگ، رسم الخط اتنا خوبصورت تھا کہ دل سے دعائیں نکلی۔ کچھ بچوں کے جملے اور لفظوں کے استعمال کرنے کا طریقہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اردو والا ہونے پر فخر ہوا، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ کچھ بچوں نے جو مضمون لکھا تھا تو دیے ہوئے ٹاپک کے مختلف زاویوں کو اپنے مضامین، اپنے مضمون میں سمیٹا تھا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان بچوں کی تیاریاں کرائیں
انہیں خوبصورت رسم الخط کی مشق کرائی اور ان کا مزاج اردو کا مزاج بنایا. بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ.